الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، دنیا کے اس جہان میں ہر شخص محنت کرنے کی مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے. دنیا کے اس جہان میں ہر شخص محنت کی مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے. کوئی کاشتکار بنتا ہے، کوئی زارع بنتا ہے، کوئی صنعت کار بنتا ہے، کوئی انجینئر اور ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی کپڑا بنانا جانتا ہے، کوئی کپڑے کی حفاظت کرنا جانتا ہے، کوئی خوراک اگانا جانتا ہے، کوئی خوراک کی حفاظت کا فن سیکھ لیتا ہے. تو اس دنیا میں لوگوں کی محنت کی شکلیں مختلف ہیں. ان کے پیش نظر منزل بھی مختلف ہے. اچھا صنعت کار بن کے اچھا ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا، صنعت کاری کی محنت کر کے اچھا صنعت کار بننا چاہتا ہے. کاشتکاری کی محنت کر کے اچھا کاشتکار اور سرمایہ اکٹھا کرنا چاہتا ہے. تو محنت کی شکلیں بھی مختلف، ان کی نظروں میں نتائج بھی مختلف. کسی کی یہ نتیجہ چاہتا ہے، کوئی ایسی زندگی بنانا چاہتا ہے، کوئی اپنا کاروبار یہاں تک لے جانا چاہتا ہے، کوئی یہ ساری منصوبے بندی اس لیے کرتا ہے کہ اسے عزت، شہرت، نام مل جائے، واہ واہ ہو جائے. ہر شخص کی منزلیں بھی الگ الگ ہیں. لیکن میرے عزیزو، چند چیزیں ایسی ہیں جو ہر شخص کی چاہت ہے کہ یہ مجھے حاصل ہو ہی جائیں، چاہے ان کی محنتوں کی شکلیں کتنی مختلف کیوں نہ ہوں، اور وہ کیوں نہ مختلف میدانوں میں کام کر رہے ہوں. لیکن دو چند چیزیں ایسی ہیں کہ ہر شخص کی چاہت ہے کہ یہ مجھے ضرور حاصل ہو جائے. وہ غریب بھی چاہتا ہے، امیر بھی چاہتا ہے، مرد بھی چاہتا ہے، عورت بھی چاہتی ہے، پڑھا لکھا بھی چاہتا ہے، جاہل بھی چاہتا ہے. وہ چند چیزیں تو سبھی چاہتے ہیں. اور ان میں ایک چیز یہ ہے کہ ہر آدمی صحت مند رہنا چاہتا ہے، جوان رہنا چاہتا ہے. یہ تو سب کی چاہت ہے. کوشش کرتا ہے بڑھاپا ظاہر نہ ہو، کوشش کرتا ہے بیماری نہ لگے. ہر ایک کے اندر کی چاہت ہے. صحت مند غریب بھی چاہتا ہے، امیر بھی چاہتا ہے. جھوپڑی والے سے پوچھو وہ بھی صحت مند رہنا چاہتا ہے، کوٹھی والے سے پوچھو وہ بھی صحت مند رہنا چاہتا ہے. مرد بھی، عورت بھی، بچہ بھی، بوڑھا بھی صحت مند رہنا چاہتا ہے. چاہے زندگی کی محنت کی شکلیں کتنی ہی مختلف کیوں نہ ہوں، اس بات پر سب کا اتفاق ہے. اسی طرح دوسری چیز ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری زندگی میں میری خواہشات پوری ہوتی رہے. یہ بھی سب چاہتے ہیں. کوئی اپنی خواہشات کو ٹوٹنا دیکھنا پسند نہیں کرتا. ہر شخص خواہشات کو پورا دیکھنا چاہتا کہ میری خواہش پوری ہو، میری آرزو پوری ہو.
جو 1 ٹکا رکھتا ہے اپنے پاس وہ بھی یہی چاہت رکھتا ہے، اور جو کروڑوں میں کھیلتا ہے چاہت اس کی بھی یہی ہے. جو انگوٹھا چھاپ ہے اس سے پوچھو، وہ بھی چاہتا ہے میری خواہشات پوری ہونی چاہیے. اور جو ڈگریاں اٹھائے پھر رہا ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ میری زندگی کی خواہشات پوری ہو جائیں. اس پر بھی کوئی دوسری رائے نہیں، سب کا اتفاق. اسی طرح تیسری چیز ہے، ہر آدمی چاہتا ہے میں زندہ رہوں، مرنا کوئی نہیں چاہتا. زندگی بھر کی خون پسینے کی کمائی اپنی زندگی بچانے کے لیے لگا دیتا ہے، کسی طرح ایک سانس بچ جائے. زندگی بھر کی پونجی جان بچانے پہ لگا دیتا ہے. مرنا کوئی نہیں چاہتا، صحت مند رہنا چاہتا ہے، خواہشات پورا دیکھنا چاہتا ہے، زندہ رہنا چاہتا ہے، زندگی ہو. ہسپتال اس لیے تو بھرے پڑے ہیں، اس لیے تو ٹیسٹوں کی فائلیں بن چکی ہیں، اسی لیے تو محنت سے اتنا کمایا مال پانی کی طرح آدمی لگا دیتا ہے. زندگی ہر شخص چاہتا ہے، ایسا ہی ہے. صحت مند رہنا چاہتا ہے، خواہشات پوری دیکھنا چاہتا ہے، زندہ رہنا چاہتا ہے. ان تینوں چیزوں کے لیے یہ 3 چیزوں پر سب کا اتفاق، سب کا اتفاق. تو پیسہ کیوں کمایا جاتا ہے؟ شہرت کیوں حاصل کی جاتی ہے؟ فیکٹری کیوں بنائی جاتی ہے؟ دکان کیوں اختیار کی جاتی ہے؟ ملازمت پہ کیوں جاتا ہے؟ یہی 3 چیزیں ہوتی ہیں نا. خواہشات پوری ہوں، صحت رہے، زندگی رہے. اسی لیے سب کچھ کرتا ہے. کتنی بھی کرنسی اکٹھی کر لے، کتنا بھی پیسہ اکٹھا کر لے، کتنے ہی اونچے عہدے پہ چلا جائے، کتنے ہی محفوظ قلعے کیوں نہ بنا لے، کوئی بھی آج تک صحت مند ہمیشہ نہیں رہا، جوان ہمیشہ نہیں رہا. یہ بات بھی طے ہے. کتنا ہی تجوریاں دولت سے بھر لے، کتنا ہی بڑا بادشاہ کیوں نہ بن جائے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی ہر خواہش پوری ہو. کیسا ہی حکیم نہ ہو، افلاطون کیوں نہ ہو، ہاں، اور ساری دنیا اپنی صحت پہ، زندگی اپنی صحت پہ دولت لگا دے، آج تک کوئی ہمیشہ زندہ نہیں رہا. کوئی ہمیشہ زندہ نہیں رہا. چاہتے سب ہیں صحت رہے، جوانی رہے، چاہتے سب ہیں ہر خواہش پوری ہو، چاہتے سب ہیں کہ زندگی رہے. ملنی کسی کو بھی نہیں، آج تک تو کسی کو نہیں ملی. چاہتے سب ہیں، ملنی کسی کو بھی نہیں. تو اللہ میاں یہ خواہش جو آپ نے ہمارے اندر پیدا فرمائی، کیا ہمیں تڑپانے کے لیے کہ ملے گی نہیں اور خواہش پیدا کر دی؟ تو اللہ میاں نے دین دیا ہے جس سے آدمی دور اندیش بنتا ہے. اللہ نے ایمان دیا ہے جس سے آدمی دور کو دیکھتا ہے. اللہ نے اس کے لیے اپنی نبی بھیجا ہے جو آدمی کو روشن خیال، دور اندیش بناتا ہے، جو ہمیں دین سمجھاتا ہے کہ جو تمہارے اندر خواہش ہے، ہر خواہش پوری ہونے کی، صحت مند رہنے کی، زندہ رہنے کی، یہ دور دیکھو، یہ تینوں چیزیں پوری ہوں گی. اس جہان میں تو اس کے لیے محنت کرتے رہو، یہ تینوں چیزیں ملیں گی اگلے اسٹاپ پہ، ملیں گے اگلے جہان، ملیں گی ضرور.
یہ خواہش پیدا اس لیے کی کہ تینوں چیزیں تمہیں ملیں گی، لیکن اس کے لیے جہان آگے. اللہ یہ یہاں کیوں پھر چاہت ہے؟ یہاں اس لیے کہ تم اس کے لیے محنت کر سکو. اگر چاہتی نہ ہوتی تو تم نیکیاں کیسے کرتے؟ تم وہاں کی کرنسی کیسے اکٹھی کرتے؟ لیکن جب آدمی دور اندیش نہیں ہوتا، ایمان کی روشنی نہیں ہوتی، دین کی سمجھ نہیں ہوتی، تو وہ ان تینوں چیزوں کو یہیں تلاش کرنے لگتا ہے اور پریشان رہتا ہے، اور ساری زندگی ناکامی میں گزر جاتی ہے. کہ 30 سال اس زندگی بنانے کے لیے پڑھا، 15 سال کاروبار پہ آیا، اب کچھ تجوریاں بھرنے لگی، 20-25 سال سے عمر ہو گئی 60 سال، تجوریوں میں پیسہ اب آیا اور ڈاکٹر نے کہہ دیا کچھ نہیں کھا سکتے میاں، صرف ٹماٹر کا سوپ پی سکتے ہو. یہ کون سی کامیابی ہے؟ 30 سال پڑھتا رہا، 20 سال سے کام شروع کیا، اب 15 سال ہوئے کچھ آمدنی بڑھنا شروع ہوئی، لیکن کمر جھک گئی، گھٹنوں میں درد ہو گئے، کچھ کھا ہی نہیں سکتے، صحیح چل بھی نہیں سکتے. 30-35 سال پڑھتے رہے، پھر کمانے پہ آئے، مشکل سے ڈیفنس میں گھر بھرا. پہلے گھر نہیں تھا، نیند آتی تھی، اب گھر آیا، نیند نہیں آتی. یہ کون سی کامیابی ہے؟ 60-70 سال میں جا کے کہیں گھر بنا، پہلے نیند آتی تھی، اب گھر بنا تو نیند نہیں آتی. یہ کون سی کامیابی؟ یہ کون سی کامیابی؟ ایسے ہی ہو رہا ہے بھائی. لیکن میرے عزیزو، اتنا بڑا دھوکہ ہے، اتنا بڑا دھوکہ ہے، اور اتنی بڑی دھوکے کی زندگی ہے، لیکن دنیا کا جادو ہم پہ چل گیا ہے. لوگ بہت آواز لگاتے ہیں جادو ہو گیا، سحر ہو گیا، لیکن آج تک کسی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ ہم پہ دنیا کا جادو چل گیا، کہ ہماری عقلوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، ہماری سمجھ بوجھ میں کچرا آ گیا. یہ کسی نے نہیں کہا کہ دنیا کا جادو چل گیا، کہ جو کامیاب زندگی تھی وہ تو ہو گئی نظروں سے اوجھل، اور جو زندگی ہے ہی نہیں، ایک راستے کا اسٹاپ ہے، کمائی یہاں کرنی تھی وہاں کے لیے، اسی کو بنانے میں ایسے لگے کہ کچھ نہیں ملا، خالی ہاتھ گئے، خالی ہاتھ گئے. یعنی 20 سال 25 سال تو بیچارہ پڑھتا رہا، اب 25 سال کے بعد اس نے کچھ کاروبار پہ کھڑا ہوا، کچھ خوشحالی آئی، اچھا پہننا شروع کیا، اچھا کھانا شروع کیا، بیمار ہوا، ہسپتال میں بیٹے نے داخل کر دیا، پوچھنے بھی نہیں جاتا، تب گیا جب پتہ چلا کہ انتقال ہو گیا، کفن لے کر ساتھ گیا. یہ کون سی کامیابی ہے؟ اس لیے سب سے دور اندیش نبی محمد رسول اللہ، وہ فرمایا کرتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. اے اللہ، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، جہاں یہ اعلان ہوگا ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، آج تمہیں ایسی صحت ملے گی جس میں بیماری نہیں آئے گی، ان تشبوا ولا تحرموا ابدا، آج تمہیں ایسی جوانی ملے گی جس میں بڑھاپا نہیں آئے گا، ان تعیشوا فلا تموتوا ابدا، اب تمہیں ایسی زندگی ملے گی جس میں موت نہیں آئے گی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اب تمہاری زبان پہ آرزو آئے گی نہیں، صرف دل میں تمہاری چاہت پیدا ہوگی، اللہ تمہاری ہر چاہت کو پورا کر دے گا. یہ جہان تو اس جہان کی کرنسی اکٹھی کرنے کے لیے تھا، یہ جہان تو، یہ دنیا تو اس جہان کی کرنسی اکٹھی کرنے کے لیے تھا. صحابہ بڑے سمجھدار تھے، کما گئے وہ کما گئے، نبی کی صحبت کی برکت سے بڑے دانش مند، بڑے دور اندیش، بڑے ہوشیار نکلے، بڑے دور اندیش نکلے.
کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی کی محنت سمیٹ لی اس آخرت کی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے، ساری زندگی کی محنت کو سمیٹ لی آخرت کو سنوارنے کے لیے۔ اس لیے جو آخرت میں آگے بڑھتا ہوا نظر آتا اس پہ رش کرتے کتنا خوش نصیب ہے، کتنا خوش قسمت ہے، اور بس اوقات مقابلہ کرتے کہ یہ آخرت کے معاملے میں آگے بڑھ رہا، کیسے اس کا مقابلہ کیا جائے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضھا کارض، بڑھو ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ وہ بڑے دور اندیش تھے۔ ہم دنیا کی کرنسی اکٹھے کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں، وہ بڑے دور اندیش تھے، وہ آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے کرنسی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھا کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فرمانے لگے، کیا یہ اچھا ہوتا صدیق مجھے ایک رات کی نیکیاں دے دیتا جو اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت میں ساتھ گزاری، میری زندگی بھر کی نیکیاں لے لیتے، کیا یہ اچھا ہوتا۔ تبوک کا موقع آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی کون کتنا اللہ کے لیے خرچ کرے گا، کون کتنا اللہ کے لیے خرچ کرے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات اچھے تھے، خوشحالی تھی، بڑے خوش ہوئے، آج پہلا نمبر مل جائے گا، آج تو نیکیوں میں پہلا نمبر آ جائے۔ ان کے اندر کی چاہت ہوتی تھی پہلا نمبر مل جائے۔ اپنا سارا گھر کا سامان سمیٹا، اسے 2 حصوں میں کیا، آدھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے گئے۔ ادھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ تو اپنا سارا ہی گھر کا مال سمیٹ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے گئے۔ حضور نے عمر سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا اللہ کے رسول آدھا لے کے آیا ہوں۔ حضرت صدیق سے پوچھا، فرمایا اللہ کے رسول سبھی کچھ لے کے آیا ہوں۔ حضرت عمر فرمانے لگے اس سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ بڑے سمجھدار لوگ تھے، بڑے دور اندیش تھے، بڑے دور اندیش۔ ان کی ساری محنت سمٹ کر اس آخرت کو بنانے میں لگی ہوئی تھی، ان کی ساری زندگی سمٹ کر آخرت کو بنانے کے لیے لگی۔ کامیابی وہ ہے، یہ کون سی کامیابی ہے؟ اب جا کر تجوریوں میں بینک بیلنس بڑھا اور اسرائیل آئے اور چل میاں واپس، کتنی حسرت ہوگی اس گھر سے نکلتی ہوئی ہے جو کتنے ارمانوں سے بنایا تھا، 2000 گز پہ 3000 گز پہ، اور کتنے ارمانوں سے وہاں کے ٹائل اور فرنیچر رکھے تھے۔ کتنی تکلیف ہوگی کہ جہاں جا رہے ہیں وہاں کے لیے کوئی ٹائل پتھر کوئی نہیں اکٹھا کیا، وہاں کے بنگلے کوٹھے کے لیے کچھ نہیں بنایا۔ کتنی حسرت ہوگی، کتنی تکلیف ہوگی جب یہاں تجوریاں بھری رکھی ہوں گی اور یہاں سے نکلنا پڑے گا اور ان کے ہاتھوں میں پیسہ آئے گا جنہیں یہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ کتنا دل دکھے گا، کتنا دل دکھے گا، اس لیے کہ جہاں جا رہا ہے وہاں کے لیے تو کچھ کیا نہیں۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تیرے پاس ہے سب فنا ہو جائے گا، ہاں جو تو نے اللہ کے خزانوں میں اللہ کے پاس اکٹھا کر لیا وہ تیرے لیے محفوظ ہو گیا، وہ محفوظ ہو گیا۔ تو میرے عزیزو، آج نیکی پہ آنا اس لیے مشکل ہے، نیکی کی زندگی اختیار کرنا اس لیے مشکل ہو رہا کہ نظریں ہماری محدود ہو گئی، سوچ ہماری محدود ہو گئی، ہم دور اندیش نہیں رہے، ہم دور اندیش نہیں رہے جس سے ہم اپنی کامیابی دیکھتے۔ دنیا کا جادو ایسا چلا ہے، ایسا چلا ہے کہ بس یہاں کا اسٹیٹس، یہاں کی خوشحالی، یہاں کی واہ واہ، اس میں کمی آئے تو ڈپریشن میں، اس میں کمی آئے تو تکلیف، اس کی کمی آئے تو پریشان۔ وہ غم لگا ہی نہیں کہ میاں کامیابی تو وہ تھی جس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ کون سی زندگی ہے میاں؟ مشکل سے 50 سال کے بعد آدمی پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے، کچھ اچھا کھانا پینا ہوتا ہے، اور اسی وقت کہیں کان میں درد، کوئی ٹانگ میں درد، کہیں آنکھ میں درد، نہ کھانا صحیح ہضم،
نہ صحیح سو سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے. اس لیے پڑھا تھا کیا, اسی لیے قلم کمایا تھا کہ چل میاں. اور اگر یہ سب کچھ کرتا اپنی اس کامیابی کو سامنے رکھ کر, سبحان اللہ, تو پھر 50 سال میں چلا جائے, 40 سال میں چلا جائے, پھر تو ہر حال میں مزے میں. یہ تو ایسا ہی ہے, کسی نے عشاء تک بیٹھ کر دکان چلائی, تب جا کے اس نے نفع کمایا عشاء کی نماز کے وقت, اور یہ ظہر کی نماز یہ اتنی کمائی کر کے چلا گیا, تو اس کو تو مزے ہی مزے. اگر اسے سامنے رکھے گا تو پھر نہ جلدی جینا, نہ جانا منع کوئی ناکامی کی بات, نہ جلدی مر جانا ناکامی کی بات. یہ تو ایسا ہی ہے کہ وہ دوسرا کماتے کماتے عشاء کر گیا, یہ ظہر میں کما کے چل دیا. اس کا پیپر مغرب تک حل ہو رہا ہے اور یہ تو عصر میں اپنا پیپر حل کر کے چل دیا. اگر اسے سامنے رکھے پھر تو مزے, پھر تو مزے کی زندگی. تو میرے عزیزو, چاہت سب کی ہے ہر خواہش پوری ہو, چاہت سب کی ہے صحت مند رہے, چاہت سب کی ہے زندہ رہے, اور اللہ اس چاہت کو پورا کرے گا اگلی زندگی میں. یہاں تو اس کی کرنسی اکٹھی کرنی ہے. ایک آدمی کنگلا ہو, ہاں, اور کہے میں نے مکان خریدنا ہے, کہا پیسے تو نہیں ہیں. ہے کنگلا, کہنے لگا مجھے زندگی کی ضروریات خریدنی ہے, گھر میں راشن نہیں ہے, کہا پیسے تو نہیں ہیں. تو میرے عزیزو وہاں چلے گئے اور ہوئے کنگلے نیکیوں کے لحاظ سے. تو جنت اتنی سستی نہیں ہے, وہ اتنی بڑی کامیابی اتنی سستی نہیں ہے کہ ہو بھی کچھ نہیں اور مل بھی سب کچھ جائے. ایک شخص ساری زندگی کمائی کرتا رہا وہاں کے لیے, اور ایک کے پاس کچھ بھی نہیں, دونوں کا انجام ایک جیسے ہوگا, ایسا نہیں ہوگا. اللہ کہتا ہے اگر تم سمجھتے ہو دونوں کا انجام ایک جیسے ہے, ساء ما یحکمون, بڑا غلط فیصلہ کرتے ہو. ساء ما یحکمون, بڑا غلط فیصلہ کرتے ہو. یہ نیکیوں کے لحاظ سے کنگلا ہے, یہ مالدار ہے, اس کے پاس نیکیاں ہیں, دونوں کا انجام ایک جیسے نہیں ہو سکتا. تو میرے عزیزو, آج جب کوئی سیزن لگتا ہے جس میں دنیا کی کرنسی ملتی ہے تو آدمی بڑی قدر کرتا ہے, بڑی قدر کرتا. اور ایسا سیزن آئے جہاں آخرت کی کمائی ہو تو مسلمانوں کو بس اوقات پتہ بھی نہیں ہوتا کہ سیزن آیا بھی ہے کہ نہیں آیا. تو سچ یہ ہے اگر آخرت کی زندگی سامنے ہو تو یہ عشرہ ذی الحجہ اور آخرت کے لحاظ سے بہت قیمتی سیزن ہے, بڑی کمائی کا موسم ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے اس کے عرفہ کا ایک دن کا کوئی روزہ رکھے گا, ایک دن کا روزہ رکھے گا, اللہ 1 سال آگے کے 1 سال پیچھے کے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دے گا. ایسا قیمتی سیزن ہے یہ آخرت کے لحاظ سے. اللہ ان راتوں میں ایسے ہی عبادت کا ثواب دے گا جیسے شب قدر کے راتوں کا ثواب دیتا ہے. اس میں 2 مخصوص عبادتیں ہیں جو صرف اسی سیزن میں ہو سکتی ہیں, جو انہی 10 راتوں کے اندر ادا ہو سکتی ہے. ایک حج کی عبادت ہے, ایک حج کی عبادت ہے, دوسری قربانی کی عبادت ہے. حج کی عبادت. کچھ مسلمان تو بیت اللہ پہنچ جاتے ہیں اور کچھ مسلمان جا تو نہیں پاتے, لیکن اپنے دل میں اس عبادت کی سچی حسرت اور سچی طلب پاتے ہیں. محروم اللہ انہیں بھی نہیں کرتا. حدیث میں آتا ہے ایک شخص اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے, خوب خرچ کر رہا ہے. دوسرا آدمی کہتا ہے کاش کہ میرے پاس بھی اتنا ہی پیسہ ہوتا, اللہ کے راستے میں یوں ہی لگاتا جیسے لگاتا یہ لگا رہا. تو اللہ کے نبی فرمانے لگے دونوں اجر کے لحاظ سے برابر ہو گئے, دونوں اجر کے لحاظ سے برابر ہے.
سبحان اللہ. تو میرے عزیزو، جب نیکیوں کی قدر و قیمت ہوتی ہے تو اپنی بندہ کوشش کر کے اس نیکی کو اختیار کرتا ہے، اور جب اس کو اختیار نہیں کر پاتا تو حسرت کرتا ہے کاش کہ پا لیتا. جیسے دنیا والے کے نظر میں دنیا کی قدر و قیمت ہوتی ہے تو محنت کر کے اس دنیا کو حاصل کرتا ہے، اور اگر حاصل نہ کر پائے تو جس کے پاس وہ ہو تو اس پہ رش کرتا ہے، اس پہ رش کرتا ہے. نیکیوں سے محبت کرنے والا، جس کے دل میں نیکیوں کی عظمت ہے، وہ اس نیکی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر نہ کر پائے تو اپنے اندر سچی حسرت پیدا کرتا ہے، تب بھی اللہ اجر سے محروم نہیں کرتا، تب بھی اللہ اجر سے محروم نہیں کرتا. بڑا کریم داتا ہے، اس کا نظام ہے، کسی کو یوں نوازتا ہے، کسی کو یوں نوازتا ہے، کسی کو سچی نیت سے نواز دیتا ہے، کسی کو عمل کے ذریعے نواز دیتا ہے، لیکن محروم کسی کو نہیں کرتا، محروم نہیں کرتا. طلب سچی ہو، سچی طلب ہو. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھا کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، تو انتقال کے بعد ایک شخص نے دیکھا کہ پوچھا عبداللہ اللہ نے کیا معاملہ کیا ہے؟ کہا اللہ نے بڑی رحمت کا خیر کا معاملہ فرمایا ہے، لیکن میرے پڑوس میں ایک شخص لوہا کوٹا کرتا تھا، لوہار تھا، اس کا معاملہ بڑا ہی قابل رشک ہے، بڑا ہی قابل رشک ہے. ایک شخص یہ اٹھا، صبح اس محلے میں پہنچا، پوچھا عبداللہ بن مبارک کے سامنے والا کون شخص تھا جس کا بھی انتقال ہوا ہے؟ پتہ چلا فلاں شخص لوہار تھا. اس کے اہلیے سے پردے میں پوچھا کہ آپ کے میاں کون سی نیکی کیا کرتے تھے؟ فرمایا میرا میاں تو لوہار کا کام کیا کرتا تھا، حلال کمایا کرتا تھا، اور اللہ کے نام کی اسے عظمت بہت تھی. جب وہ کبھی لوہا کوٹ رہا ہو اور وہ جسے کہیں کہ اوزار اس نے کندھے تک اٹھا لیا ہو لوہے پہ چوٹ مارنے کے لیے، اور اللہ اکبر کی آواز اس کے کان میں پڑ جائے، تو اب وہ چوٹ مارنے کے لیے جو ہتھیار ہے وہ اپنے کندھے کے پیچھے پھینک دیا کرتا تھا، لوہے کے اوپر چوٹ نہیں مارتا تھا کہ اللہ نے بلا دیے. ایک تو اس کے اندر یہ نیکی تھی، اور دوسرا ہمارے ہاں ایک بزرگ تھے عبداللہ ابن مبارک، جو رات میں اپنے گھر کے اوپر کھڑے ہو کر تہجد پڑھا کرتے تھے، اور اتنا لمبا قیام فرمایا کرتے تھے ایسا لگتا تھا کسی نے لکڑی گاڑ دی ہے. تو میرا میاں اس اللہ والے کو دیکھ کر آہیں بھرا کرتا تھا، آہیں بھرا کرتا تھا، کاش کہ میری بھی روزی کا معاملہ کوئی آسان سا ہو جاتا اور میں بھی رات بھر یوں ہی اپنے اللہ کو راضی کرتا. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ یہ حسرت نایاب اس کے اندر جو پیدا ہوئی، اس کی برکت سے اللہ نے اس کا معاملہ بڑا ہی قابل رشک کر دیا، قابل رشک. تو سچی حسرت یہ پیدا ہو جائے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو اطراف عالم میں مسلمان رہتے ہیں، اگر ان حجاج کی تھوڑی سی نقل اختیار کر لیں کہ قربانی کی نیت کر لی، اب بال بھی نہیں کٹوا رہے اور اپنے ناخون بھی نہیں کٹوا رہے، تاکہ ان عشاق کی تھوڑی سی نقل ہو جائے، تو جو اللہ اپنی رحمت کا سایہ اور معاملہ ان کے ساتھ کر رہا ہے، ان اطراف عالم کے مسلمانوں کو بھی محروم نہیں کرے گا، انہیں بھی نواز دے گا. ایک تو یہ بڑھیا عبادت ہے، اور دوسری ان دنوں کی ایک بڑھیا عبادت قربانی ہے. قربانی اللہ کے راستے میں قربانی کا اہتمام کرنا، بلکہ اس امت کی بنیاد ہی قربانی سے پڑی ہے. اس امت کا تعلق ہے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے روحانی تعلق ہے، اور محمد الرسول اللہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسب سے ہیں، صلب سے ہیں،
اور اس امت کی بنیاد ہی قربانی پہ پڑی. اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنے اس بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دو، اپنے ہاتھ سے ذبح کر دو. اللہ اکبر. میرے عزیزو، کسی کو اپنے بیٹے سے محبت ہو تو ہوش و حواس میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنا مشکل ہے، اپنی گردن پہ چھری چلانا اس سے آسان ہے. ہوش و حواس میں رہ کر جس بچے سے محبت ہو، اپنی گردن پہ چھری چلانا آسان ہے، اپنے بیٹے کے گردن پہ چھری چلانا مشکل ہے. بڑا امتحان تھا. ان ھذا لہو البلاء المبین. اللہ کہتا ہے بہت بڑا امتحان ہے ابراہیم کا، بہت بڑا امتحان. اپنی گردن پہ چھری چلانا آسان ہے، بیٹے کے گردن پہ چھری چلانا اس سے زیادہ مشکل ہے. اور بیٹا بھی وہ جو بڑے ہی ارمانوں سے ملا تھا، جسے مانگتے مانگتے بال سفید ہو گئے تھے، سر پہ چاندی چمک چکی تھی، بوڑھے ہو چکے تھے، تب اتنے ارمانوں سے یہ بیٹا ملا تھا. اور جب اب سہارے کے قابل ہونے لگے تو اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم اسے ہمارے راستے میں ذبح کر دو. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹے خواب میں حکم ملا کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، کیا رائے ہے تیری؟ سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو بات پہ بات سمجھانے کا بھی ایسا سلیقہ دیا ہے، اور بات پر عمل کرانے کا بھی ایسا سلیقہ عطا فرمایا ہے کہ ان کے بعد بس ہے، ان کی حکمت کے بعد حکمت بس ہے. ایسا اللہ نے سلیقہ دیا. یہ نہیں کہا بیٹے تجھے ذبح کرنے لگا ہوں اللہ کے راستے میں بس، نانا. انداز کیا اختیار کیا؟ بیٹے کیا خیال ہے؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر، تیرا کیا خیال ہے؟ سبحان اللہ. مشکل بات کو پیارے عنوان سے پیش کرنا یہ انبیاء کی شان ہے. مشکل بات کو پیارے عنوان سے پیش کر دینا کہ سامنے والا اسے قبول کر سکے، یہ انبیاء کی شان ہے. ایسے بیٹا کیا خیال ہے؟ اللہ نے یہ حکم، یہ نہیں کہا اللہ نے حکم دیا بیٹے تو یہ ذبح کر رہا ہوں، بیٹے کیا خیال ہے؟ اور دوسری بات علماء نے لکھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بھی دیکھنا چاہ رہے تھے میرے گھر کے آنگن نے میرے بچے کی تربیت پہ کیا رنگ لایا ہے، میرے لقمہ حلال نے اور تربیت بھری نگاہوں نے اور اس پاکیزہ فضا اور ماحول نے میرے بچے کی تربیت پہ کیا رنگ دکھایا ہے. یہ بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ میرا بیٹا کیا کہتا ہے، کیا کہتا ہے. تو فرمایا ابا جان جلدی کیجئے، ففعل ما تؤمر. سبحان اللہ. کر دیجئے جو آپ کو حکم ملا ہے. کہنا آسان ہے میرے عزیزو، اس کے تصور سے بھی دل کانپنے لگتا ہے، اس کے تصور سے بھی دل کانپنے لگتا ہے. باپ ہاتھ میں چھری، پتھر پہ تیز کر رہے، بیٹے کے آنکھوں پہ پٹی، اور باپ اس کی پشت پہ اپنے گھٹنے اپنی پوری قوت کے ساتھ لگا رہے اور پوری طاقت کے ساتھ چھری گردن پہ چلانے لگے. تصور کیجئے. سبحان اللہ. یہ ابراہیم ہی تھے بھائی، اور واقعی یہ اللہ کا سچا خلیل تھا. کیا رب کے سچے وفادار لوگ تھے. میرے عزیزو، جب محبوب کی سچی عظمت اور محبت ہو جاتی ہے، سچی عظمت اور محبت آ جاتی ہے، تو پھر لوجک نہیں دیکھی جاتی، فلسفہ نہیں معلوم کیا جاتا، حکمتیں اور مصلحتوں کا سوال نہیں ہوتا کہ اللہ کسی مہذب سلطنت میں ایسا حکم پہلے کبھی نہیں آیا کہ باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دے، اس میں کیا مصلحت ہے، کیا حکمت ہے. محبت اور عظمت یہ سوال نہیں آتی زبان پہ، یہ سوال زبان پہ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے پورے صحابہ کی تاریخ میں میرے نبی کی زندگی سے جو عمل نکلا، میرے نبی نے جو بول بولے، پیارے نبی نے جو بول زبان سے بولے، اور آپ کے جسم سے جو عمل نکلا، پورے صحابہ کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ انہوں نے کبھی ایک مرتبہ بھی کہا ہو کہ یہ کیوں ایسا ہے،
کیوں ایسا ہے؟ عظمت اور محبت، عظمت اور محبت ایسی تھی کہ محبوب کا کہنا بس ہے، محبوب کا کہہ دینا ہی کافی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے نہیں کہا اللہ بیٹے کو ذبح اتنے ارمانوں سے ملا ہے، ہاں اسے ذبح کروں؟ فرما ہاں اسے ذبح کر دو، کچھ نہیں پوچھا۔ اور اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے ابا کر لیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے اپنے اوپر اعتماد نہیں ہو سکتا، میں پتہ نہیں ثابت قدم رہوں یا نہ، میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں، میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں، انشاءاللہ میں ثابت قدم لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا، میں ثابت قدم رہوں گا اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے میں۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، اسلما یہ اسلام سے ہے، مسلمان بھی اسی سے ہے، اسلام، مسلمان، اسلما، یہ سب کا مفہوم ایک ہے کہ جب انہوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا لیا، اسلما، دونوں نے، باپ نے ذبح ہونے کے لیے تیار، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار، کہنے لگا ابا مجھے سیدھا نہ لٹانا، میری نگاہیں آپ کے چہرے پر، آپ کی نگاہیں میرے چہرے پر، کہیں شفقت پدری غالب نہ آ جائے، ہاتھ رک نہ جائے، حکم میں کہیں تاخیر نہ ہو جائے، مجھے الٹا لٹائیے، مجھے پیشانی کے بل لٹائیے تاکہ میرے اور آپ کی نظریں نہ آپس میں ملیں۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ، پیشانی کے بل لٹایا، اللہ اکبر، پیشانی کے بل لٹایا۔ تو بیٹا بھی تیار ہو گیا، بیٹا بھی تیار ہو گیا۔ میرے عزیزو، باپ نے کہہ دیا اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، بیٹا بھی تیار ہو گیا۔ اللہ کرے میرے عزیزو شوہر کہہ دے بیوی بھی تیار ہو جائے، اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، بیٹی کہہ دے ماں بھی تیار ہو جائے، بیٹا کہہ دے باپ بھی تیار ہو جائے، باپ کہہ دے اولاد بھی تیار ہو جائے۔ اللہ کرے کم از کم اتنا مسلمانوں کا گھر کا نقشہ تو ہو جائے کہ کوئی ایک بھی اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے تیار ہو، دوسرا سب تیار ہو جائے۔ لیکن ایسی بد نصیبی ہے میرے عزیزو، بیٹی اللہ کے دین پہ چلتی ہے، ماں تیار نہیں ہے، ماں تیار ہے بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، شوہر اللہ کا بننا چاہتا ہے بیوی ساتھ نہیں دیتی، کہیں بیوی اللہ کی فرما بردار بننا چاہتی ہے شوہر ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کہیں جوان اولاد اللہ کی نافرمانی سے توبہ کر رہی ہے، گھر میں کوئی بھی اس کا معاون اور مددگار نہیں بنتا۔ یہ کیسا اسلام ہے، کیسا مسلمان ہے؟ یہاں تو باپ کہہ رہا ہے بیٹے گردن دینی ہے اللہ کے راستے میں، بیٹا کہہ رہا ہے ابا حاضر ہے اللہ کے راستے میں گردن دے دیں، جلدی کیجئے۔ تو میرے عزیزو اللہ کرے ہمارے گھروں کا اتنا نقشہ و اسلام کے مطابق ہو جائے کہ اس حرام کو گھر سے نکالنا ہے تو بیوی بھی ساتھ ہو جائے، بیٹا بھی ساتھ دے دے، شوہر بھی ساتھ دے دے، شوہر کا ساتھ بیوی دے دے، اتنا نقشہ تو مسلمانوں کے گھروں کا ہو۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا لی، قربانی ہے۔ میرے عزیزو آج کے مسلمان کو جانور کی قربانی سمجھ میں نہیں آتی، کہتے ہیں لاکھوں روپے خون کی شکل میں نالیوں میں بہانے سے کیا فائدہ، اتنا بڑا معاشی نقصان، کوئی تعمیری کام کر لیتے۔ اس مادہ پرست انسان کو جانور کی قربانی سمجھ میں نہیں آتی، اور وہاں ابراہیم تو اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے، انہیں وہ قربانی سمجھ میں آ گئی۔ وہاں عظمت اور محبت اللہ کی سچی تھی، یہاں دولت اور دنیا کی محبت سچی ہے، اس لیے یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا۔ وہاں اللہ کی محبت عظمت سمجھ میں انہیں سمجھ میں آ گئی۔ کتا دیکھا ہے، کتا کتنے بچے پیدا کرتی ہے، کتیا کتنی پیدا کرتی ہے، اور بکری کتنا پیدا کرتی ہے، ایک بچہ، دو بچے۔ ایک چھوٹی سی بکری ہوتی ہے وہ 2-3 بچے اکٹھے بھی پیدا کر دیتی ہے، لیکن پھر بھی کتنا پیدا کرتی ہے۔ لیکن کتنے بکرے ذبح ہوتے ہیں
کتنے بکرے ذبح ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ اس قربانی کی برکت سے اللہ نے اس جانور میں کتنی برکت دی ہے۔ کتے کہاں جاتے ہیں؟ کتے تو نہیں ہوتے، حالانکہ وہ ایک ہی باری میں 7-8 پیدا ہوتے ہیں، اور یہ کتنے پیدا ہوتے ہیں؟ 1-2۔ یہ کتنے ذبح ہوتے ہیں روزانہ پورے سال، پھر عید الاضحیٰ کے موقع پہ، سبحان اللہ۔ اس قربانی کے بدولت اللہ نے اس جانور میں کتنی برکت دی ہے، کتنی برکت دی ہے۔ ہاں میرے عزیزو، قربانی نام ہی برکت کا ہے۔ جب تک مسلمان اپنی عزت کے قربانی اللہ کے لیے دیا کرتا تھا، اللہ نے اس کی عزت میں برکت دی تھی۔ جب تک مسلمان اپنے مال کے قربانی اللہ کے لیے دیا کرتا تھا، اس کے مال میں برکت ہوا کرتی تھی۔ جب مسلمان اپنی زندگی کو اللہ کے راستے میں قربان کرتا تھا، اللہ نے اس کے جان میں برکت دے رکھی تھی۔ ارے قربانی سے اس امت میں ہمیشہ برکت رہی ہے، ہمیشہ۔ کبھی نہیں سنا ہوگا یہ بہت اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے کہ فقیر ہو گیا، کنگلا ہو گیا۔ سنا ہوگا یہ سود خور تھا، فٹ پاتھ پہ آ گیا۔ سنا ہوتا جوا کھیلا کرتا تھا، گھر کے زیورات بھی بیچ دیے۔ سنا ہوگا اس کی عادتیں جوان کی غلط ہو گئیں، شراب پینے لگا، باپ کی ساری جائیداد بھی بیچ دی اس نے۔ یہ سنا ہوگا۔ یہ نہیں سنا ہوگا کہ اللہ کے راستے میں بہت خرچ کرتا تھا اس لیے فقیر ہو گیا، نہیں سنا ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، صدقات سے مال بڑھاتا ہوں میں، اس سے تو برکت ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزو، ایک تو یہ ظاہری قربانی بھی خوب ہو۔ اللہ کا نبی اپنی امت کی طرف سے قربانی کیا کرتا تھا۔ اللہ نے مسلمانوں کو خوشحالی دی ہے، اپنی نبی کی طرف سے بھی قربانی کرے، اپنے صحابہ کی طرف سے بھی قربانی کرے، خلفاء کی طرف سے بھی قربان کرے، اللہ کے نیک بندوں کی طرف سے بھی قربانی کرے، اپنے جانے والے ماں باپ کی طرف سے بھی قربانی کرے، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی نفلی قربانی کر دے، اس لیے کہ یہ اتنا بڑا اجر و ثواب ہے جو پورے سال نصیب نہیں ہو سکتا، صرف ان 3 دنوں میں نصیب ہو سکتا ہے۔ اور اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا اجر ہے کہ ایک بکرا ذبح کیا، جتنے اس کے اوپر بال ہیں اللہ اتنی نیکی عطا فرمائے گا۔ کوئی حساب کر سکتا ہے؟ یہ پورے سال میں یہ عبادت پھر موقع نہیں ملتا۔ اس لیے مسلمان خوب اہتمام کرتے ہیں، اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی نفل، اپنے جانے والے ماں باپ کی طرف سے بھی اللہ نے دیا ہے، اسی کا مال ہے، کرو قربان، آخرت میں ذخیرہ ہو جائے گا، یہاں اللہ برکت نصیب فرمائے۔ اگر زیادہ خوشحالی نہیں ہے تو ایسا کر لو، سارے صحابہ کی طرف سے ایک قربانی بھی کافی ہے، سارے نبیوں کی طرف سے ایک قربانی بھی کافی ہے، ورنہ الگ الگ کرتے ہو بہت مبارک ہے۔ اپنی سارے نابالغ اولاد کی طرف سے ایک قربانی بھی کافی، یہ بھی کر سکتے، الگ الگ کرتے ہیں اور مبارک بات ہے۔ نفلی قربانی میں کئی لوگوں کی نیت کی جا سکتی ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے موقع دی ہے میرے عزیزو، خوب اہتمام سے قربانی ہو، خوب قربانی کی یہ ظاہری شکل بھی اختیار کی جائے، اور قربانی کی جو روح ہے سبحان اللہ وہ بھی زندہ کی جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کیا ہے؟ بیٹے کو ذبح کرنا، جان کی قربانی دینا۔ تو اس کی روح یہی ہے۔ اللہ مال کیا چیز ہے، جذبات کیا چیز ہیں، خواہشات کیا چیز ہے، تو ہماری جان چاہے گا وہ بھی تیرے راستے میں قربان کر دیں گے۔ مال کیا چیز ہے، خواہشات کیا چیز ہے، ہاں چاہتے قربان کرنا کیا چیز ہے۔ اے اللہ اگر آپ ہماری جان بھی چاہیں گے یہ بھی تیرے راستے میں قربان کر دیں۔ اس چیز کو بھی زندہ کرو، وہ جان ہے جو رب کی خاطر لگ جائے۔ اس لیے ہمارا نبی ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میری جان بھی تیرے راستے میں قربان ہو جائے، مجھے شہادت کی موت دے دے۔ میٹھی، کامیاب، سب سے بڑھیا، سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ موت شہادت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جان بھی مسلمان کی اللہ کے لیے لگ جائے، یہ روح زندہ کرو تاکہ ایمان کی اور تجدید ہو جائے،
اس قربانی کے موقع پہ اللہ جان بھی تیری خاطر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دعا کیا کرتے تھے اللہ مجھے شہادت کی موت دے دے، اور دے بھی مدینہ کے اندر، اور پھر خود ہی اپنے آپ سے کہتے عمر شہادت بھی مانگتا ہے، مانگتا بھی مدینہ میں، باہر بھی نکلتا، کیسے ملے گی؟ پھر خود ہی جواب دیتے اللہ بڑی قدرت والا ہے، چاہے تو دونوں چیزوں کو مدینہ میں جمع کر سکتا ہے۔ اللہ نے دونوں چیزیں جمع کر دی، دونوں چیزیں جمع کر دی۔ تو میرے عزیزو یہ قربانی ہے، اس امت کی بنیاد قربانی سے ہے۔ یہ ظاہری شکل بھی قربانی کی کثرت کرو، اور اس کے اندر یہ روح بھی زندہ کرو کہ اللہ ہماری جان بھی تیرے لیے لگ جائے، یہی ہماری سعادت ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی آنے والا اتوار تو عید کا ہوگا، اور اس کے بعد والا آنے والا اتوار اس میں ناغہ ہوگا۔ تو عید کا اتوار اور بعد والا اتوار، ان دو اتواروں میں بیان نہیں ہوگا، انشاءاللہ تیسرے اتوار میں بیان ہوگا انشاءاللہ۔ تو دو اتوار، ایک عید والا اور ایک اس کے بعد والا، ان دو میں ناغہ ہوگا، پھر انشاءاللہ تیسرے اتوار کے اندر انشاءاللہ بات ہوگی۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے مولا جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت بری زندگی نصیب فرما۔ مولا اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی سچی محبت نصیب فرما، گناہوں سے پاک زندگیاں نصیب فرما۔ اے مولا ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، سارے عالم اسلام کی حفاظت فرما، اہل اسلام کو اتفاق اتحاد کی دولت نصیب فرما۔ مولا ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہمارے وطن پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما۔ اے مولا کریم تمام حاضرین حاضرات کی تمام زائد حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، عافیت والی، صحت والی، ایمان والی زندگی نصیب فرما۔ مولا ہر گناہ سے حفاظت فرما، ہر گناہ سے حفاظت فرما، ہر گناہ سے پاک زندگی نصیب فرما۔ اے مولا کریم گناہوں پہ سچی ندامت نصیب فرما، اے مولا غلطیوں پہ سچی ندامت نصیب فرما، ہمیں گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما۔ اے مولا ہم سب کا خاتمہ کامل ایمان پہ فرما، کلمے والی زندگی، کلمے والی موت نصیب فرما۔ اے مولا اپنے راستے کی اپنی پسند کی موت نصیب فرما، اے مولا اپنے راستے کی اپنے پسند کی موت نصیب فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے ہمارے اولادوں کو بھی اپنے دین کے لیے قبول فرما، انہیں اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا، اولادوں کے فتنوں سے، آزمائشوں سے، نافرمانیوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہر قسم کے حادثات، سانحات، موذی اور دیرپا بیماریوں سے محفوظ فرما، زمینی آسمانی آفات سے محفوظ فرما، بری زندگی سے، برے ماحول سے، برے دوستوں سے محفوظ فرما، بری سوسائٹی سے محفوظ فرما، ہم سب کے حال پہ رحم والا معاملہ فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، دنیا بھر میں جو مخلصین تیرے دین کے کام میں لگے ہوئے ان کی محنتوں کو قبول فرما، اور ان کی محنتوں کو قربانیوں قبول فرما کر دین کو سربلندی نصیب فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے تمام حاضرین کو عافیت والی، ایمان والی زندگی نصیب فرما، جن کی بچیاں ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما، اور جن کی بچیاں گھروں میں جا چکی ہیں تو ان کے گھروں کا محبت اور تقوی سے آباد فرما۔ مولا گھروں کا ماحول محبت والا نصیب فرما، ایمان والا، اطاعت والا نصیب فرما، گناہوں سے گھروں کو محفوظ رکھنے کی توفیق نصیب فرما، گھروں کی نفرتوں کو، انتشار کو، اختلافات کو ختم فرما، الفت اور محبت کی فضاؤں کو عام فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔